جب ہم وضو کے طریقے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح ہر عضو کے دھوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جس بات کا ذکر ہوگا وہ چہرے سے متعلق ہوگا کہ جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو چہرہ دھوتے ہوئے کس دعا کو پڑھنا چاہیے، وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو ہم چہرہ دھوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہم بید وجہی، اے الہ العالمین تو میرے چہرے کو روشن فرمانا، اے الہ العالمین تو میرے چہرے کو اس دن روشن فرمانا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی جس دن، اور اس سے مراد آخرت کا دن ہے کہ جب ہم کل بروز قیامت اپنی قبروں سے اٹھیں تو ہمارے چہرے کو روشن کر دینا، ہمارے چہرے کو سیاہی سے محفوظ رکھنا، ہمارے چہرے کو اس دن روشنی عطا فرمانا، اس دن اجالا عطا فرمانا کہ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا، یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، اس دن یعنی کل بروز قیامت کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو بہرحال جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اپنے کیے کا بدلہ چکھو۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب تم عذاب چکھو۔ یہ عذاب اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، جو تم کفر میں پڑ گئے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے۔ اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے اجالے والے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ سفید چہرے والے، وہ روشن چہرے والے، وہ اجالے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا وہ جنت ہے۔ تو یہاں پر رحمت بول کر رحمت جس جگہ پر نازل کی جائے گی وہ جگہ مراد لی گئی ہے، ففی رحمت اللہ، تو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو چہروں کا سفید ہونا کتنا اہم ہے کہ کل بروز قیامت دو طرح کے گروہ ہوں گے، بعض کے چہرے سفید ہوں گے تو بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ تو دعا جب ہم وضو کریں اور چہرہ دھوئیں تو چہرہ دھوتے ہوئے جہاں ہم عبادت کے حصول کی نیت کریں، اس قابل ہونے کی نیت کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو سکیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو چھو سکیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنی پیشانی کو رکھ سکیں، تو وہیں قیامت کے دن کی فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہمارے چہرے اس دن بھی سفید ہونے چاہیے۔ اللہم بید وجہی، اے الہ العالمین تو میرے چہرے کو سفید فرمانا، روشن فرمانا، یوم تبید وجوہ، اس دن کے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اس دن کے جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ اللہ رب العزت کے عذاب میں ہوں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا، سورہ قمر، یہ بہت ہی پیاری سورت ہے، اس کے مضامین بھی آپ کے سامنے بیان کیے اور اس پر ہمارا کلام بھی چل رہا تھا۔ تو یہ بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں بھی یہی آتا ہے کہ جو شخص سورہ قمر کو پڑھنے والا ہوگا، سورہ قمر کے پڑھنے کی برکت سے جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا، کیونکہ اس سورت کو تورات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبیدہ کہا جاتا ہے، چہرہ روشن کرنے والی کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا چہرہ روشن کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترابہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو سورہ اقترابہ کی بھی یہ فضیلت ہے۔ تو ہم وضو بھی کریں، وضو کرتے ہوئے چہرے کی کشادگی، چہرے کی فرحت اور اس کے حسن کی دعا کریں کہ الہ العالمین قیامت کے دن ہمارے چہرے کو خوبصورتی عطا فرمانا، جمال عطا فرمانا، جس طرح دنیا میں ہمیں خوبصورتی عطا فرمائی ہے،
क़यामत के दिन भी हमें खूबसूरती अता फरमाना, हमारे चेहरे को उजाला फरमाना कि ये उजाला हमें राहत दे रहा हो, हमें फरहत दे रहा हो, हर एक पर ये वाज़े कर रहा हो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत में हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, उस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे। तो जिनके चेहरे सियाह होंगे वो अल्लाह के अज़ाब में होंगे। उनसे कहा जाएगा क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए? तो फिर उनसे कहा जाएगा कि अब तुम उस किए का बदला चखो, अब अजाब चखो उस चीज़ का बदला जो तुमने कुफ्र किया। और जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे फ़फ़ी रहमतिल्लाह, तो वह अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, तो वह हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रहेंगे, हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की रहमत में रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को वुज़ू करते हुए इस पाकीज़ा दुआ को इख्तियार करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे मैंने पहले कहा कि जिस दुआ को हम कसरत से करते हैं अल्लाह ताला उसको मकबूल फरमाता है, और हमारा कसरत से दुआ करना उस दुआ की मकबूलियत की दलील और अलामत होता है। तो जब आप वुज़ू करें, अपने चेहरे को धोएं, तो फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारे चेहरे को रोशन फरमाएगा। अगर ये अरबी में नहीं भी आती है तो उर्दू में आप मतलब इसका समझ चुके हैं कि इलाहुल आलमीन हमारा चेहरा उस दिन रोशन फरमाना जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे सियाह होंगे। तो उस दिन हमारे चेहरे को रोशनी अता फरमाना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारे चेहरे को कुशादगी और रोशनी अता फरमाए।